اللہ تعالیٰ نے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ نے بھیجے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی معجزے ان کو عطا فرمائے کہ جو قرآن ان کے ذکر سے بار بار بھرا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے اپنی بیوی بچوں کو لے کر، اور ارادہ تھا کہ فرعون بھی میرے قتل کے وارنٹ جاری کر رکھے ہیں، اگر میں شہر بڑے میں گیا اور میں پکڑا گیا تو میں قتل ہو جاؤں گا، لہذا دل میں یہ سوچ کے آ رہے تھے اب میں ملک مصر میں جاتا ہوں، کسی گاؤں میں چھپ کر اپنی باقی زندگی گزار لوں گا۔ اب کوہ طور کے پاس پہنچے، اللہ نے ان کو رستے سے ہٹا دیا، اب رستہ بھی ان کو جانے کا آگے نہیں مل رہا، اس میں دیکھا کہ سامنے آگ ہے، کہنے لگے اپنے گھر والوں سے آپ سب یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور جا کر آگ لے کر آتا ہوں اور ان سے رستہ بھی آگے کا پوچھ کر آتا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو کیا دیکھا، سبز درخت ہے اور اس میں سے روشنی ظاہر ہو رہی۔ جب اور قریب گئے تو آواز آئی اس سبز درخت میں سے، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی، تو موسیٰ علیہ السلام اس دعوت سے فوراً متاثر ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ سے ہم نے بڑا کام لینا ہے، فرعون کے پاس آپ کو بھیجنا ہے، اس کی تیاری کرنے کی ہمیں آپ کی یہاں ضرورت ہے، آپ بیٹھیں، ہماری بات دھیان اور توجہ سے سنیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اللہ مجھے تھوڑی اجازت دے دو، میں جا کے بیوی بچوں کو کچھ انتظام کراؤں تو ان کو آگ دیتے آؤں، ان کو تسلی دے میں پھر آ جاؤں گا۔ پھر یہ جو آتا ہے نا بیان ہوتا ہے اس وقت بات بنتی ہے اور پھر آدمی کہتا ہے میں پھر دیکھ لوں گا، یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے انسان کو ترقیات سے روکنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، اس سے میں تیز بھی لگاتا ہوں، وأحش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں کو پتے بھی درختوں کے جھاڑ کے کھلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اور کہا اے موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو آپ زمین پہ ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے باری تعالیٰ آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ لاٹھی کو پھینک دو، یہ تو میرے فائدے مند چیز ہے میں اس کو کیوں پھینکوں، یہ نہیں حضور فرمایا۔ اللہ کا حکم ملا فوراً پھینک دیا، تو نیا کام نہیں تھا اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام روزانہ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکتے تھے، لیکن اس دن جو پھینکا اللہ کے حکم دینے کی وجہ سے وہ لاٹھی ایک دم سانپ بنی، اور جو سانپ بنی نظر پڑی تو دیکھتے موسیٰ علیہ السلام تو ولّا مدبرا، وہاں سے تشریف لے گئے دوڑتے ہوئے کچھ پھیر کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حضرت موسیٰ ہم نے آپ کو حکم دیا کہ لاٹھی کو پھینکو، آپ نے لاٹھی کو پھینکا، ہم نے اس کو سانپ بنا دیا، آپ نے ہمارے حکم کو ماننے کی طاقت کا اندازہ لگا لیا۔ اب ہم آپ سے کہتے ہیں خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اب سانپ کو پکڑیں اور ڈرے نہیں، ہم اس کو پہلی حالت سے واپس لے آئیں گے۔ اب آتا ہے کہ اب تو اللہ نے حکم دیا کہ پکڑو اس سانپ کو، تو یہ نہیں ڈرتے ڈرتے جا رہے ہوں کہ تم سے پکڑوں گا، اللہ کے فرمان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں سے سانپ کا سارا ڈر اللہ نے اپنے کرم سے نکال دیا، اور پھر آگے گئے اور جہاں اس کا منہ تھا وہاں ہاتھ اپنا رکھا، رکھتے ہی اللہ نے سانپ کو لاٹھی بنا دی۔ اللہ نے دکھایا اے حضرت موسیٰ میرے حکم کو ماننے کی اتنی طاقت میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیا اور سانپ کو لاٹھی بنا دیا۔ یہ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو ہم نئے کام کے لیے بھیج رہا ہوں، آپ جائیں اور فرعون کے دربار میں جائیں اور جا کر اس کو آپ دعوت دیں ایمان کی، اسلام میں داخل ہونے کی، تو دعوت کے لیے ہم آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ فرعون کے پاس آپ بھی جائیں، آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ میں تو جانے کو تیار، لیکن فرعون مجھے قتل کرنے کو تیار، وہ مجھے قتل کرے گا۔ نہیں آپ ڈرو مت، فرعون ہمارے قبضے سے باہر نہیں ہے، اس کا دل ہمارے قبضے میں، اس کا جسم ہمارے قبضے میں، اس کے دل کی دھڑکن فرعون کے اپنے نظام سے چلتی ہے یا اللہ کے نظام سے چلتی؟ اس کے خون کی گردش وہ فرعون کے اپنے نظام سے ہو رہی ہے گردش یا اللہ کے جانب سے ہو رہی ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ جائیں اور بالکل نہ ڈریں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں۔ فرعون جتنی باتیں بولے گا وہ ساری میں سنوں گا، جتنی حرکتیں کرے گا وہ ساری میں دیکھوں گا، میں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں، جہاں ضرورت پڑی اس کی گردن وہی دبا دوں۔ اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں پہنچ گئے فرعون کے شاہی محل کے دروازے پر۔
छोटे पुराने कपड़े, हाथ में लाठी, सर पे पगड़ी, पाँव में जूते, लकड़ी की चीज दोनों भाइयों के पाँव के अंदर। अब दरबार से जाकर कहने लगे हजरत मूसा, अरे मियां दरबार हमारी भी सुनो, हमें आपके बादशाह फिरौन से मुलाकात करनी मंजूर है। तो उस दरबार ने कहा कि नहीं नहीं, आपको मुहालसा लग गया, हमारा बादशाह सबसे बड़ा बादशाह है और कोई इसके बराबर का नहीं है, लिहाजा ये गरीबों फकीरों से नहीं मिलता है, ये मालदारों और जर्नैलों और बड़े लोगों से मिलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई हमारी भी बात सुनो, हमारे में और दूसरों में एक फर्क है, बाकी तो सारे मिलते हैं फिरौन को उससे कुछ लेने के लिए, और हम आए हैं फिरौन को कुछ क्या करने के लिए, देने के लिए। और ऐसी चीज हम उसको देना चाहते हैं जिसका हासिल करना उसके लिए बहुत जरूरी। अगर वो हमारी बताई चीज अपने अंदर नहीं पैदा करेगा तो इस बादशाह से दिन नाकाम हो जाएगा। वो दरबार किया, जिस दरवाजे पे दो फकीर खड़े हैं, वो दोनों आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। फिर उन्होंने कह दिया, अच्छा चलो आने दो, कोई दिन फकीरों का भी सही, उनसे दिल लगी कर लेंगे हम। अब मूसा अलैहिस्सलाम अंदर पहुंचे, देखते ही फिरौन ने पहचाने, ओहो आप तो हजरत मूसा है, मेरे महल में रहते थे, एक हमारे कौम का आदमी आपने कत्ल किया, फिर आप यहाँ से चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हूँ तो मैं वही आदमी, लेकिन जब मैं आपके पास था तो अना अहदुम मिनल बशर, तो मैं इंसानों में से एक इंसान, आम इंसान की तरह था। आज मैं आपके पास आया हूँ रसूल रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के पालने वाले अल्लाह की तरफ से कासिद और रसूल बनकर। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये जवाब दिया, फिरौन कहने लगा, अल्लाह तो आप रब्बुल आलमीन मानते हैं? अल्लाह तो पहले जमाने में था, मेरे जमाने में अल्लाह नहीं रहा, अब इस जमाने में तो मेरा नारा यह है, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम सबका रब हूँ, पालने वाला हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया, नहीं, ऐ फिरौन आप रब नहीं हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन है और अल्लाह अपनी तमाम कुदरतों के साथ आज भी मौजूद है। मूसा से कहा फिरौन ने कि आपके पास क्या दलील है कि अल्लाह मौजूद है? मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बगल में डाला, निकाला, बड़ा चमकदार होकर निकला, लाठी को नीचे डाला तो वो सांप बन गया। ये मंजर देख के एक दफा तो फिरौन का दिल हिल गया, और ये सांप बन गया, मुझे काट न ले, लिहाजा उसने कहा, अच्छा आप ऐसा करो कि इसको तो आप अपने काबू में लाओ, इसको मेरे से हटाओ। मैं समझ गया आप मेरे पास से गए हैं और जादू का इल्म सीख कर आए हैं, इसलिए मैं आपका मुकाबला जादू के जोर से करूंगा। मेरे पास बहुत बड़े बड़े जादूगर, सहारून इमाम, बड़े बड़े माहिर जादूगर है मेरे पास, मैं उन सबको जमा करूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने जो करना है कर लो, जितने जादूगर आपने जमा करने हैं वो कर लो, मैं उनसे नहीं डरता, क्योंकि मेरे साथ कोई हुकूमत की ताकत नहीं, मेरे साथ कोई फौज की ताकत नहीं, मेरे साथ अल्लाह की ताकत है। किसकी ताकत है? अल्लाह की ताकत है। अब सारे मुल्क में सबसे फिरौन ने जादूगर जमा किए और ये ऐलान किया कि हजरत मूसा को हमने शिकस्त देनी है, और एक रिवायत के मुताबिक 70,000 जादूगर वहां जमा हुए फिरौन के बुलाने पर, और उन सबको फिरौन बड़ा लालच दे रहा था। अगर आप लोगों ने सारा जोर लगाया तो जोर लगाकर आप लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त दे दी तो इन्नकुम इज़न लमिनल मुक़र्रबीन, आप लोग मेरे करीब इस मजलिस पार्लियामेंट में आप लोग मेरे करीब बैठेंगे, आपको दूर नहीं बिठाऊंगा मैं, मेरी सैनिक के आप मेंबर बनेंगे। उनको बड़े लालच दे रहा। जादूगरों ने कहा कि हम भी सारा जोर लगाएंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम से जादूगरों ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया, अलकु मा अंतुम मुल्कून, अरे तुमने जो जादू दिखाना है वो दिखाओ। तो उन्होंने 70,000 सांप बना दिए जादू के जोर से लाठी के, और 70,000 सांप बना दिए उन्होंने जादू के जोर से अपनी रस्सियों के। हजरत मूसा आपके पास तो सिंगल जादू, आप लाठी को सांप बनाते हैं, हमारे पास डबल जादू, हम लाठी को भी सांप बनाएंगे, रस्सियों को भी सांप बनाएंगे। तो 70,000 जमा 70,000, 1,40,000 सांप मैदान में सबको नजर आ रहे थे। वजाऊ बिसहरिन अज़ीम, बहुत बड़ा जादू उन्होंने तैयार किया था। अब पहले दिन तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे ऐसा खौफ तारी हुआ कि वो छोड़कर मैदान दौड़ गए थे, ये तो सांप बन गया, मैं नहीं फैलता इधर। आज मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान पहले के निस्बत आगे पहुंच गया, मजबूत हो गया। जब 1,40,000 सांप देखे तो मूसा अलैहिस्सलाम मैदान छोड़ के तो वहां से नहीं गए, वहां डटे रहे। लेकिन मूसा
دل میں موسیٰ علیہ السلام کے خوف چل رہا تھا، اور خوف یہ تھا کہ اے باری تعالیٰ ان انسانوں کو کیسے پتا چلے گا کہ موسیٰ سانپ تو بنا ہے اللہ کے زور سے، اللہ کی طاقت سے، اور فرعون کے جتنے سانپ بنے ہیں جادوگروں والے وہ سارے کے سارے جادو کے زور سے بنے ہیں، ان عام لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ اللہ نے فرمایا جو آپ کے پاس لاٹھی ہے اس کو آپ پھینکو، نہ صنعوا، جو انہوں نے جادو کا زور بنا رکھا ہے وہ سارا میں ختم کروں گا اور پھر آپ کو عزت ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو ہمیشہ سانپ بنتا تھا چھوٹا، آج بنا اتنا بڑا سانپ کہ وہ منہ کھولے تو اس کے دو جبڑوں کے درمیان 1 میل کا فاصلہ۔ کتنا فاصلہ؟ یعنی 1 کلومیٹر کے اوپر، یعنی 8 فرلانگ 5 فرلانگ سے 1 کلومیٹر بنتا ہے تو 1.5 کلومیٹر سے زیادہ اس کا منہ کھولا اور اس نے جادوگروں کے سانپوں کو اپنے پیٹ میں ڈالنا شروع کیا۔ ڈالتے ڈالتے وہ 1,40,000 سانپ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کے پیٹ میں چلے گئے۔ جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو کی طاقت سے نہیں ہوا، یہ اور کسی طاقت سے ہوا ہے، تو سارے جادوگر بیک زبان پکار اٹھے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اب اس میں کیا ہے؟ ہم تبلیغ والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہم تو کسی کے دشمن نہیں، ہم تو سارے انسانوں کا بھلا چاہتے ہیں، فائدہ چاہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم کسی کے دشمن ہیں بھائی؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے دوستوں کو بھی اللہ جنت میں لے جائے اور اللہ ہمارے دشمنوں کو بھی جنت میں لے جائے۔ ہم تو اتنا بڑا دل اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بارے میں یہی جذبہ رکھتے تھے کہ فرعون جنت میں چلا جائے۔ فرعون منصوبے بناتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے اور ان کی دعوت کو ختم کرنے کے۔ ایسے ہمارے زمانے میں جو ہمارے تبلیغی کام کے شیاطین الانس والجن مخالف ہیں وہ اسکیمیں ہمارے خلاف بھی بنائیں گے، لیکن ہمیں ان کی اسکیموں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے دکھایا۔ اسکیم بنائی فرعون نے، خرچہ ہوا فرعون کا، کیا خرچہ ہوا کہ اس نے 70,000 جادوگر بلائے، اپنے خط لکھ کر ان کو بلایا، ہر خط کے ساتھ ایک آدمی کو بھیج بھی دیا کہ تم جا کر فلانے جادوگر کو میرا خط دو۔ ابھی جتنے قاصد گئے ان سب کے جانے کا خرچہ کس کے ذمے لگا بھائی؟ یہ فرعون کے ذمے لگا۔ اب وہ سارے جادوگر چل کر وہاں سے فرعون کے پاس آئے، ان کا سفر کرنے کا خرچہ کس کے ذمے لگا؟ فرعون کی۔ پھر وہ آ کر مہمان بنے فرعون کے، ٹھہرانے کا خرچہ بھی فرعون کے ذمے، ان کو کھانا کھلانے کا خرچہ بھی فرعون کے ذمے۔ اسکیم چلائی فرعون نے اور اسکیم کے چلانے کے لیے اس نے سارا کچھ اپنا زور لگایا، لیکن کام بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ کیوں؟ کیونکہ نتیجہ نکالنا فرعون کا کام نہیں، نتیجہ نکالنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام نہیں، نتیجہ نکالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ نے وہ نتیجہ نکالا جو موسیٰ علیہ السلام کے حق میں تھا اور فرعون کے خلاف تھا۔ تو اگر ہم سارے کے سارے رسول پاک علیہ السلام کے کام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام والے کام کو ندیوں کے طرز سے کرنے والے بنیں گے تو جو ہمارے خلاف اسکیمیں چلائیں گے ان سب کو اللہ فیل فرمائیں گے، جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرعون کی اس اسکیم کو ناکام فرما دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دو طرفہ محنت فرما رہے تھے، اپنے قوم بنی اسرائیل کے پاس بھی جاتے اور ان سے کہتے دیکھو آپ لوگ سارے مسلمان ہو، نبیوں کی اولاد میں سے ہو، نبیوں کو ماننے والے ہو، لیکن آپ لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، حرام مال میں اپنے آپ کو لگایا، حرام عورتوں میں لگایا۔ اللہ نے ناراض ہو کر تمہارے اوپر فرعونی مسلط کر دیے، جو تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے ہیں، تمہاری عورتوں کو زندہ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور تم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں اللہ کی طرف سے ایسے اسباب لے کر آیا ہوں کہ اللہ تمہاری تمام مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ تم کیا کرو؟ دو چیزیں تیار کرو، اپنی قوم بنی اسرائیل مسلمان بگڑے ہوئے، جیسے ہمارے زمانے میں آج مسلمان بگڑے ہوئے ہیں، ایسا ہی منظر اس وقت تھا۔ چنانچہ اپنے قوم بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے دو کاموں میں لگایا، ایک توکل کے تیار کرنے میں اور ایک توکل والی نماز کو تیار کرنے میں۔ کتنے چیزوں کو تیار کرنے میں لگایا؟ کیوں بھائی؟ ایک اس کو
اللہ پہ توکل کرنے کو تیار کریں، اور دوسرا کس کو توکل والی نماز پڑھنا وہ سیکھیں، اس کو تیار کریں۔ اور ان میں سے کسی کو نہیں کہا کہ آپ فوج بھی بناؤ، ہتھیار بھی لاؤ، تو پارلیمنٹ میں اپنا رکن بھی بناؤ، کچھ ہمارا بھی حکومت میں حصہ ملے، پھر حکومت سے ہم حکومت کو فیل کریں گے۔ یہ کچھ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو 2 چیزوں میں لگایا، اللہ پہ توکل۔ کیا مطلب کہ آپ سب اپنے دل میں سے فرعون کی عظمت نکال دو، یہ فرعون اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اس کی فوج اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اور اس کے ہتھیار تمہاری ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ سارا کا سارا معاملہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ یہ یقین جانو کہ فرعون اللہ کے قبضہ اور قدرت میں ہے، لہذا تمہیں فرعون سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جب تمہیں ضرورت پڑے تو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو۔ مثلا فرعون آیا، اس نے آ کر آپ کے بیٹے کو ذبح کر دیا، آپ فرعون کی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر نہ کرو، آپ اللہ کی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کرو۔ اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کے لیے نہ کوئی وکیل کرنے کی ضرورت، نہ کوئی فیس بھرنے کی ضرورت، وضو کرو، نماز پڑھو، آپ کی طرف سے اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر ہو جائے۔ تو جو بھی ان کو پریشانی آتی نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لیں گے، لگتے جاتے اپنے قوم کو تو ان 2 چیزوں کے تیار کرنے سے لگایا، اللہ پہ توکل اور توکل والی نماز۔ اب دوسرا کام یہ شروع کیا، فرعون کو اس کے قوم کو جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے۔ اب دعوت دیتے دیتے اللہ نے بڑے معجزے موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر فرمائے۔ کبھی ان کے کھانے کو، فرعونیوں کے کھانے کو مینڈک بنا دیا، کبھی اللہ نے ان کے کھانے کو خون بنا دیا۔ ایک دفعہ اللہ نے فرعونیوں کے کھانے کو خون بنایا، یعنی فرعون بیٹھا، اس کے سارے وزراء اور جرنیل بیٹھے، کھانا بڑا مزیدار، بڑا شاندار، اور لقمہ بنایا اور منہ میں ڈالا، ڈالتے ہی لقمہ ایک دم خون میں تبدیل ہو گیا۔ اور وہ گھبرا گئے کہ میرے منہ میں تو خون آ گیا۔ جب اس کو باہر لقمے کو نکالا تو اب وہ خون کی جگہ پھر پہلے جیسا لقمہ بن گیا۔ اب بڑے پریشان باہر نکالتے تو لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں تو یہ خون بنتا ہے۔ کہنے اب فرعون کا، اس کے سارے قوم کا اللہ نے کھانا پینا یوں بند کر دیا، جو بھی کھائے پیے منہ میں جاتے فوراً خون بن جائے۔ اب یہ بادشاہ لوگ، وزیر لوگ یہ فقر و فاقہ کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزار سکتے، اور ایک ذرہ برابر بھی کام نہیں۔ ان کی تو ٹینکی فل کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، پھر یہ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ سناتے اب فرعون کا کھانا بند ہوا تو بلا اٹھا اور دوڑا آیا، اے حضرت موسیٰ، اے حضرت موسیٰ، یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کے رب نے کیا۔ آپ کا رب بڑا طاقتور، اپنے رب سے کہو کہ ہماری یہ تکلیف دور کر دے۔ جب آپ کا رب ہماری یہ تکلیف دور کر دے گا، لَنُؤْمِنَنَّ بِكَ، ہم آپ پر بھی ایمان لائیں گے، آپ کے رب پر بھی ایمان لائیں گے، آپ کی تورات پر بھی ایمان لے آئیں گے، ہم سب آپ کو مان لیں گے، آپ ہمارے یہ مشکل اپنے رب سے دور کروائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے وہ مصیبت ان کی دور کر دی۔ اب کھانے پہ دوبارہ بیٹھے، اب کھاتے ہیں تو روٹی ہے اور سالن ہے۔ روٹی اور سالن یہ خون میں تبدیل نہیں ہوتے۔ پیٹ بھر گیا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اے فرعون تمہارا پیٹ بھر گیا، کھانا پورا کھا لیا؟ کہنے گا جی ہاں۔ فرمانے لگے گا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی مصیبت اللہ دور کر دے گا، تو آپ ہمارے اللہ پر ایمان لائیں گے، ہمارے اوپر ایمان لائیں گے، جو آپ نے وعدہ کیا اس کو پورا کریں۔ تو فرعون کہنے لگا اجی حضرت موسیٰ آپ جائیں تسلیم لے جائیں، میں بڑا مکار اور چالاک انسان ہوں، میں نبیوں کو بھی چکر دے دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو چکر دیا کہ میں آپ کی اس اوپر ایمان لاؤں گا، میں نہیں لاتا ایمان۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام کے 40 سال خرچ ہوئے فرعون کو دعوت دینے پر، اپنے قوم بنی اسرائیل کو کلمے نماز کے تیار کرنے پر، توکل اور نماز کے تیار کرنے پر 40 سال لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ اب 40 سال جب پورے ہو گئے، محنت کا زمانہ، اور اللہ نے فرما دیا کہ اب ہم آپ کو غیبی مدد سے ہم آپ کے سارے مسائل کو ٹھیک کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اپنے قوم کو لے کر چلے، تو رستہ بھول گئے، شام کو چلے، صبح وہیں کھڑے تھے جہاں شام کو پہنچتے تھے۔ اور فرعون کو خبر ملی کہ یہ بنی اسرائیل، یہ 6 لاکھ انسان ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارا ملک مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور فلسطین میں جا کر آباد ہوں گے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، ارے یہ ایسی بے حیثیت ہمارے سامنے اتنے زور والے بنتے ہیں یہ، اور یہ ہم سے اجازت بھی نہیں دی، ہم سے پاسپورٹ بھی نہیں بنوایا، کوئی ویزا بھی نہیں لگوایا، ہمیں پوچھے بنا لیے جا رہے ہیں۔
ان هؤلاء لشرذمة قليلون، یہ بہت چھوٹی سی جماعت ہے، وانہم لنا لغائظون، ان کی حرکت سے ہمیں بہت زیادہ غصہ آیا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے یوں جاتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنی ساری فوج 16 لاکھ کی اٹھا کر لے کر آیا، تو منظر یہ بنا کہ سامنے بحر قلزم اور پیچھے فرعون کا لشکر، 16 لاکھ انسانوں کا لشکر، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ 6 لاکھ بنی اسرائیل۔ آج وہ دن آیا ہے، اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو متاثر ہو گئی سمندر سے اور پیچھے بڑے لشکر سے، سناتے کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، آج ہم پکڑے گئے، کوئی ہمیں نہیں چھڑا سکتا، بچا سکتا، آگے جائیں گے تو سمندر، پانی کے سمندر میں ڈوب کے مر جائیں گے، اور اگر ہم پیچھے جائیں گے تو خون کے سمندر میں ڈوب کے مر جائیں گے۔ آج موسیٰ علیہ السلام کا دعوت دیتے دیتے ایمان اتنا پکا ہوا، پہلے دن جب سانپ بنایا اللہ نے لاٹھی کو تو ایک دم بھاگ کے چلے گئے تھے ڈر کے مارے۔ دوسرے دن جس دن جادوگر جمع ہوئے 70,000، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تو آیا اپنے دل میں، لیکن میدان چھوڑ کے نہیں گئے، وہ اوجسا فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک ڈر تھا، اور وہ ڈر یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے جو پبلک کے آدمی جمع ہوئے ہیں فرعون کی، ان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا سانپ اللہ کی قدرت سے بنا ہے، جادوگروں کا سانپ جادو کی طاقت سے بنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ اے حضرت موسیٰ آپ نہ ڈرے، آپ اپنی لاٹھی کو پھینکیں، ہم دکھائیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو دل میں تو خوف تھا لیکن ظاہر نہیں فرمایا، اور آج دعوت دیتے دیتے ایمان نبیوں کا ہمیشہ بڑھتا رہتا تھا، چنانچہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کوئی تأثر نہیں بنا اس سمندر کے کھڑے سامنے ہونے سے، اور ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ فرعون کے 16 لاکھ لشکر کو دیکھ کر اپنی قوم کو یوں فرمایا کلا لن یغرقنا ھذا البحر، یہ سمندر ہمیں ڈوب نہیں سکتا، ولن یہلکنا ھذا الجیش، اور یہ فرعون کا لشکر ہمیں نہیں ہلاک کر سکتا۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو ان قریب مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دینے سے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری سمندر کو، اللہ نے سمندر میں 12 راستے بنائے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے 12 قبیلے، ہر قبیلہ ایک راستے میں جانے لگا، 12 قبیلے جا رہے، پار کر رہے۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا یہ ہمارا سمندر غریبوں سے اتنا ڈرتا ہے تو ہم طاقتوروں کے پتہ نہیں کتنا ڈرے گا، کیا چڑے چھوڑ کے یہ چلا جائے گا، تم سارے چلو سمندر میں۔ اب 16 لاکھ انسان 12 رستوں کے ذریعے سمندر کے بیچ میں آئے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پار نکل گئے۔ اب جب فرعون کا سارا لشکر آ گیا سمندر کے بیچ میں، اللہ نے فرمایا اے سمندر تو بہتا تو ہے فرعون کے ملک میں، لیکن تیرے اوپر فرعون کا حکم نہیں چلتا، تیرے اوپر میرا حکم چلتا ہے۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اپنی پہلی حالت سے واپس آ جا۔ اب اللہ نے حکم دیا تو پانی کی دیواریں جو کھڑی تھی لوہے کی طرح سے وہ سب ٹوٹ گئی، اور آسمان سے فرشتے جان نکالنے والے 16 لاکھ انسانوں کے لیے پہنچ گئے، اور فرعون کے سر پر آ کر بھی فرشتہ ایک بیٹھ گیا۔ پہلے تو فرعون نے کہا ارے میرا وزیر جنگ کہاں ہے، وزیر دفاع کہاں ہے، میرا باڈی گارڈ کہاں ہے؟ وہ کہیں کیا بات ہے، ارے دیکھو میرے سر پہ آ کے بیٹھ گئے، میرے سے اجازت بھی نہیں لی۔ کہنے لگے اے فرعون جو مصیبت تیرے سر پہ آئی ہے وہ ہمارے سر پر بھی آ گئی، اب ہم تیری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے فرمایا کہ اے قارون تم کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے کہ آپ اس کی زکات ادا کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ قارون کو کہا، کہنے لگا جی حضرت موسیٰ میں اس حکم کو پورا نہیں کروں گا کیونکہ یہ مال مجھے اللہ نے نہیں دیا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے پیسے سے پیسہ بنانے کا فن آتا ہے، اس فن کے زور پر میں نے یہ خزانہ جمع کیا ہے، یہ مجھے اللہ نے نہیں دیا۔ اور قارون کو غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام پر، دل میں یہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام مجھے روز اللہ کا نیا حکم آ کر سنا دیتے ہیں، میں ان سے پیچھا چھوڑاتا ہوں، قوم کا پیچھا بھی چھوڑاتا ہوں۔ چنانچہ اسے مال کے زور سے اسکیم چلائی، ایک عورت کو تیار کیا اور اس کو یوں کہا کہ تو سارے کے سارے قوم کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام بیان کرے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دینا کہ اے حضرت موسیٰ آپ نے میرے ساتھ برا کام کیا،
اور جو زانی ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، اور جو نبی سچا ہوتا ہے وہ کبھی زنا نہیں کر سکتا۔ تو جب تمہارے کہنے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ حضرت موسیٰ نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام زانی بنیں گے، جو زانی ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، لہذا ان کی نبوت کا بھی فیصلہ ان کے خلاف ہو جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اپنی قوم کو سنا رہے اللہ کے احکام۔ اس سے عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے حضرت موسیٰ آپ نے میرے ساتھ برا کام کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو مال کے زور سے اسکیم چلانے والا قارون تو بڑا خوش ہوا کہ میں نے ایسا داؤ کھیلا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چاروں شانے صرف اور میں اوپر آ گیا اور ان کو میں نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس عورت کو زور سے چھڑکی دی اور فرمایا فَاسْتُقِي مَا تَقُولِينَ، تو سچ سچ بتا کیا بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک جھڑکی مال والے کے مال کے زور سے چلنے والی اس کی ایک دم فیل ہو گئی، وہ عورت ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے اس کے دل میں سے قارون کا روب نکال دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا روب اس کے دل میں ڈال دیا۔ اب وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، اے حضرت موسیٰ، اے حضرت موسیٰ آپ نے میرے ساتھ کوئی برا کام نہیں کیا، یہ قارون بیٹھا ہے اس نے مجھے اتنے پیسے دیے تاکہ آپ کے اوپر میں جھوٹا الزام لگاؤں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور رونے لگے، اللہ میں موسیٰ اپنا سر اٹھائیں، آج زمین آپ کا ہر حکم مانے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا اور قارون کے بارے میں زمین سے کہا یا ایتھا الارض، خودی قارون اے زمین پکڑ لے قارون کو۔ اور قارون جہاں کھڑا تھا وہیں اس کے دونوں پاؤں زمین کے اندر ٹخنے تک چلے گئے۔ اب جب اس کے پاؤں ٹخنے تک زمین کے اندر چلے گئے وہ اپنے پیروں کو نکالتا ہے، نکلتے نہیں، اور دوستوں نکالو، دوست نکالتے ہیں، نکلتا نہیں، اور میرے نوکروں نکالو، نوکر نکالتے ہیں، نکلتا نہیں۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ نہ پکڑے تو نہ پکڑے، لیکن اللہ جب پکڑنے پر آئے وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر قارون کھڑا ہو گیا، اے حضرت موسیٰ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کریں اور مجھے زمین سے نکالیں۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں فرمانے اے زمین اور پکڑ، اب گھٹنوں تک چلا گیا، اے زمین اور پکڑ، ناف تک چلا گیا، اے زمین اور پکڑ، اب سینے تک زمین میں چلا گیا، اے زمین اور پکڑ، اب ہونٹوں تک چلا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس کا خزانہ بھی لاؤ، اور اس کا خزانہ منگوایا اور منگوا کر اس قارون کے سر پہ رکھ دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ خزانہ قارون کے سر پر رکھا ہوا ہے، اب بھی رکھا ہوا ہے، اور قیامت تک قارون کسی طرح زمین میں دھستا رہے گا۔ اللہ نے دکھایا کہ مال کی محنت یہ کامیابی والی محنت نہیں، اور ملک حاصل کرنے کی محنت یہ کامیابی والی محنت نہیں۔ کامیابی والی محنت کیا ہے کہ انسان ایمان بنائے، اعمال صالحہ تیار کرے۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دونوں بنیادوں کا غلط ہونا ثابت کیا ہے۔ ہر نبی کسی نہ کسی نقطے والے کے مقابلے میں آتا، یوں سلسلہ چلتا رہا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے آخر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کو اللہ نے امام النبیین بھی بنایا، نبی النبیین بھی بنایا، خاتم النبیین بھی بنایا۔ امام النبیین بننے کی صورت کیا ہوئی؟